مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله يا صاحب الجمال يا سيد البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد الهدى وزلته قصه مختصر صلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله صلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا محمد رب العالمين اللہ جل جلالہ محمد والہ وحتم برہانہ کی مختصر مدوسنا کے بعد حضور کو شافع مشہور بے چین دنوں کے چین سرور مدین وعند سارے جہاں حامی بے قصا قائد المرسلین خاتم النبیین جناب احمد مصطفیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ ہدیہ درود سلام پیش کرنے کے بعد میں نے آپ کے سامنے جو آیت مبارکہ تلاوت کی ہے، اس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا کہ تیرے رب نے فیصلہ فرما دیا کہ اللہ کے سوا کسی کی بھی عبادت نہ کرو، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا اور اپنے والدین کے ساتھ
اچھا سلوک کرو، حسن سلوک کرو۔ تو اس آیت مبارکہ میں اللہ خالق کائنات نے ہمیں سب سے پہلے یہ حکم دیا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو عبادت میں شریک نہیں کرنا، کہ صرف اللہ رب العزت کی ہی عبادت کرنی ہے۔ اور اس کے بعد اللہ خالق کائنات نے ہمیں جو دوسرا حکم دیا ہے وہ فرمایا ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، کون سا عمل اللہ رب العزت کو پسند ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ نماز کو اس کے وقت میں ادا کرنا۔ پھر میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اس کے بعد کون سا؟ تو آپ نے فرمایا کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ اور تیسرے نمبر پر بھی پوچھا، یا رسول اللہ، اس کے بعد کون سا؟ تو فرمایا کہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنا۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے صرف اتنا پوچھا، اگر آگے پوچھتا تو نبی کریم علیہ السلام آگے بھی بیان فرماتے۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، کہ میرے حسن سلوک کا، میری خدمت کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تیری ماں۔ اس نے پھر یہی سوال کیا تو آقا کریم علیہ السلام نے پھر فرمایا کہ تیری ماں۔ اس نے تیسری مرتبہ پھر یہی سوال کیا کہ میرے حسن سلوک کا، خدمت کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ تو آقا کریم علیہ السلام نے پھر فرمایا کہ تیری ماں۔ اور چوتھی مرتبہ پھر اس نے یہی سوال کیا تو پھر نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ تیرا باپ۔ تو ماں کو خدمت میں 3 درجے مقدم رکھا، اس لیے کہ ماں وہ تکلیف زیادہ اٹھاتی ہے، بچے کو 9 ماہ اپنے پیٹ میں رکھتی ہے، تو اس لیے خدمت میں اس کو مقدم کیا۔ اور چوتھے نمبر پر والد کا ذکر کیا۔ دونوں کی خدمت کرنی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جمعہ کے دن آپ ممبر پر تشریف لائے کہ جب پہلے آپ نے ممبر کے 3 سٹیپ ہوتے ہیں، پہلے سٹیپ پہ آپ نے جب قدم رکھا تو آپ نے فرمایا آمین، جب دوسرے پہ قدم رکھا تو پھر فرمایا آمین، جب تیسرے پر قدم رکھا تو پھر فرمایا آمین۔ تو جمعہ ہونے کے بعد نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب ممبر سے نیچے تشریف لائے تو صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آج ہم نے ایک ایسی بات دیکھی ہے کہ اس سے پہلے آپ نے ایسا کبھی نہیں کیا، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب میں ممبر کے پہلے درجے پر چڑھا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام انہوں نے کہا کہ وہ شخص اللہ رب العزت کی رحمت سے دور ہو کہ جس نے رمضان کو پایا اور اس کے روزے نہ رکھے اور مغفرت نہ کروائی۔ تو میں نے کہا آمین۔ اور جب دوسرے درجے پر قدم رکھا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ وہ شخص اللہ رب العزت کی رحمت سے دور ہو کہ جس کے سامنے آپ کا نام ذکر کیا گیا اور اس نے درود پاک نہ پڑھا۔ تو فرمایا، میں نے کہا آمین۔ اور جب تیسرے درجے پر میں چڑھا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ ایسا شخص کہ جس نے اپنے والدین میں سے کسی ایک کو یا دونوں کو بڑھاپے کی حالت میں پایا اور ان کی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کی، ایسا شخص اللہ کی رحمت سے دور ہو۔ تو فرمایا، میں نے کہا آمین۔ کہ 3 چیزیں کہ جو رمضان کے روزے پائے، اپنی مغفرت نہ کروائے، اور نبی کریم علیہ السلام کا جب نام مبارک لیا جائے درود پاک نہ پڑھے، اور اپنے والدین کو بڑھاپے میں پائے اور ان کی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کر سکے، تو فرمایا ایسا شخص اللہ کی رحمت سے دور ہو۔ روایت ہے، بخاری شریف میں یہ واقعہ موجود ہے کہ 3 شخص تھے، وہ سفر کر رہے تھے کہ راستے میں ایک سخت طوفان آ گیا، تو انہوں نے ایک غار کے اندر پناہ لے لی۔ طوفان سخت تھا تو غار کے سامنے ایک پتھر آ کے گر گیا، غار کا جو منہ بند ہو گیا، وہ تینوں اندر کے اندر آئے گئے۔ تو انہوں نے ایک دوسرے سے کہا کہ ہم میں سے جو بھی کسی نے اچھی کہ اس کا کام ہے، کوئی نیکی ہے کہ جو اس کو یہ پتا ہو کہ سب سے اچھی میری نیکی یہ ہے کہ رب کی بارگاہ میں یہ مقبول ہوگی، تو وہ اپنی اس نیکی کو سامنے رکھ کر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرے۔ تو تینوں میں سے پہلے نے دعا کی، یا باری تعالیٰ کہ تو جانتا ہے
کہ میرے بوڑھے والدین تھے، میری اولاد بھی تھی، میں بکریوں کو چراتا تھا، اور شام کو جب میں آتا تھا واپس اپنے جانوروں کا دودھ دوتا تھا تو سب سے پہلے اپنے والدین کو دیتا تھا، پھر بچوں کو دیتا تھا۔ یا باری تعالیٰ ایک مرتبہ اس طرح ہوا کہ دیر ہو گئی، تو جب میں دیر سے آیا تو گھر آیا تو دیکھتا ہوں والدین سو گئے ہیں، بچے وہ بھی سو گئے ہیں، تو میں نے معمول کے مطابق دودھ دویا۔ جب دودھ دو کر میں اپنے والدین کے پاس لے کر آیا تو وہ سو رہے تھے، میں نے ان کو جگانا مناسب نہ سمجھا، تو ساری رات میں ان کے پاس وہ دودھ لے کر کھڑا رہا، اور میں نے یہ بھی پسند نہیں کیا کہ چلے والدین سوئے ہوئے بچوں کو پلا دوں، تو میں نے یہ بھی مناسب نہ سمجھا۔ یا باری تعالیٰ اگر یہ میں عمل تیری رضا کے لیے کیا ہے تو یا اللہ اس کی برکت سے اس غار کے منہ سے پتھر کو ہٹا دے۔ تو تھوڑا سا پتھر اس غار کے منہ سے ہٹ گیا، تو دوسرے شخص نے دعا کی، یا باری تعالیٰ کہ میری ایک چچا ذات تھی کہ جس سے میں بہت محبت کرتا تھا، تو میں نے ایک مرتبہ اس کے سامنے اپنی دلی خواہش کو رکھا، تو اس نے اس وقت تک انکار کیا کہ جب تک میں 100 دینار جمع کر کے نہ اس کو دوں۔ تو میں نے دیناروں کو اکٹھا کیا، جب میرے پاس دینار اکٹھے ہو گئے تو میں اس عورت کے جب قریب ہوا تو اس نے پھر مجھے ڈرایا، اللہ کا خوف مجھے دلایا، تو یا باری تعالیٰ تیرا خوف میرے اوپر غالب ہو گیا، اگر میں نے یہ کام تیری رضا کے لیے کیا ہے تو اس پتھر کو غار سے ہٹا دے۔ تو اس دعا کے بعد اللہ خالق کائنات نے اس غار سے تھوڑا سا پتھر اور ہٹا دیا۔ تو تیسرے نے دعا کی، یا باری تعالیٰ میں نے ایک مزدور کام پر لگایا، تو جب اس نے مزدوری کر لی تو جو اس کی مزدوری تھی میں اس کے سامنے رکھی تو اس نے مزدوری نہیں دی، ویسے چلا گیا، تو میں نے اسی جو مزدوری تھی اس سے کاشتکاری کی، تو کافی میرے پاس مال آیا، تو میں نے اس سے گائیں خریدی، تو میں نے ایک چرواہا ادھر رکھا اس کے کام کے لیے، تو وہی شخص جس نے مزدوری کی ہوئی تھی وہ میرے پاس آیا اور اس نے کہا کہ اللہ سے ڈرو، مجھ پر ظلم نہ کرو، جو میری مزدوری تھی مجھے دو۔ تو میں نے اسے کہا یہ ساری چراگاہ میں جو گائیں ہیں تیری ہیں، تو اس نے کہا مجھ سے مذاق نہ کرو، تو اس نے کہا میں مذاق نہیں کر رہا بلکہ یہ ساری جو گائیں ہیں وہ تیری ہیں۔ یا باری تعالیٰ اگر یہ عمل میں نے تیری رضا کے لیے کیا ہے تو اس کی برکت سے غار کے منہ سے جو پتھر کو ہٹا دے۔ تو اللہ خالق کائنات نے غار کے منہ سے سارا پتھر ہٹا دیا۔ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپنے باپ کی شکایت لے کر آ گیا کہ ایک بیٹا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپنے باپ کی شکایت لے کر حاضر ہوا، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میرے والد نے میرا مال لے لیا۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اپنے باپ کو بلاؤ۔ تو جب وہ اپنے باپ کو بلانے گیا، حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، آ کر عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب اس کا والد آپ کی خدمت میں آئے تو آپ اس سے پوچھئے گا کہ اس نے گھر سے چلتے وقت اپنے دل میں کیا بات کہی تھی۔ تو جب وہ اپنے والد کو لے کر آیا، نبی کریم علیہ السلام نے اس کے باپ سے کہا کہ تیرا بیٹا شکایت کرتا ہے، کیا تو چاہتا ہے کہ اس کا مال چھین لیا جائے؟ تو اس نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ میرے بیٹے سے ہی پوچھ لیجیے کہ جو یہ مال ہے میں اس کی خالہ، اس کی پھپھو اور اپنے علاوہ اور کہاں خرچ کرتا ہوں۔ تو جب حقیقت واضح ہو گئی تو نبی کریم علیہ السلام نے اس کے والد سے پوچھا کہ بتاؤ کہ جب تم گھر سے چلے تھے تو نے اپنے دل میں کون سی بات کہی تھی جو تمہارے کانوں میں بھی نہیں سنی؟ اس شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ ہمارا ایمان آپ پر اور بڑھا دے، واقعی جب میں گھر سے چلا تھا تو میں نے ایک بات دل میں کہی تھی کہ میرے کانوں نے بھی نہیں سنی۔ تو حضور نے فرمایا کہ اس بات کو سناؤ۔ تو اس نے عربی میں اشعار پڑھے جن کا ترجمہ یہ ہے، تو اس نے کہا اپنے بیٹے کو خطاب کرتے ہوئے دل میں کہ میں نے بچپن میں تجھے غذا دی، کہ جب تو چھوٹا تھا بچپن میں نے تجھے غذا دی، اور جب تو جوان ہوا تو میں نے تیری ذمہ داری اپنے اوپر اٹھا لی، اور میں تجھے اپنی کمائی سے کھلاتا پلاتا رہا، اور جب تو رات کے وقت کبھی بیمار ہو جاتا تو میں تیری بیماری کی وجہ سے ساری رات بے قرار رہتا، ساری رات بیدار رہتا، گویا کہ بخار جو بیماری تجھے نہیں مجھے لگی ہے، اور میں تیری ہلاکت کی وجہ سے ڈرتا رہتا، حالانکہ مجھے پتا تھا کہ موت نے ایک دن آنا ہے، موت پیچھے نہیں رہتی۔ میں تیری ہلاکت سے ڈرتا رہا اور ساری رات روتا رہتا تھا، اور میں تمنا کرتا تھا کہ تو جوانی کو پہنچے۔ تو جس عمر کی میں تمنا کرتا تھا جب تم اس عمر کو پہنچا
تو نے مجھے اس کا بدلہ سختی اور سخت کلامی کے ساتھ دیا کہ گویا تو مجھ پر احسان کر رہا ہے۔ تو اس نے کہا کہ نے تو میرے ساتھ ایسا سلوک بھی نہیں کیا کہ جس طرح کوئی ایک شریف ہمسائے کے ساتھ کرتا ہے، کہ کاش تو میرے ساتھ ایسا سلوک ہی کر لیتا جیسا کوئی شریف ہمسائے کے ساتھ کرتا ہے۔ تو جب آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ بات سنی تو نبی کریم علیہ السلام نے اس کے بیٹے کا گریبان پکڑ لیا، فرمایا انت و مالک ابی کا، فرمایا کہ تو اور تیرا مال تیرے باپ کا تو ہے، کہ تو اور تیرا مال تیرے باپ کا ہے۔ ایک اور حقائق ذرا سماعت کیجئے کہ ایک شخص تھا کہ اس کی بوڑھی والدہ تھی۔ یہ اللہ رب العزت نے جو والدین کی خدمت کا حکم دیا ہے قرآن پاک میں، وہ زیادہ تر کے بڑھاپے میں ان کی خدمت کرنے کا دیا ہے، کیونکہ جب جوان ہے وہ تو اپنا کام کاج خود ہی کر لیتے ہیں، اور بڑھاپا جب انسان پہ غالب آتا ہے تو اس کی حرکات و سکنات جس طرح کے بچوں کی ہوتی ہیں، ان کا ذہن بھی بچوں والا بن جاتا ہے کہ بات بات پر ٹوکنا یا بار بار کوئی سوال کرنا۔ تو اس لیے فرمایا کہ والدین کو اف تک بھی نہیں کہنا، کہ جب ان کی بات کوئی ناگوار بھی لگے تو اف تک بھی نہیں کہنا اور ٹھڑکنا بھی نہیں۔ ایک شخص کہ اس کی والدہ جب بوڑھی ہوگی، بڑھاپے میں تھی، تو والدہ نے کوئی آواز سنی اور بیٹے سے کہا بیٹا یہ کوئی آواز آ رہی ہے، یہ کس چیز کی آواز ہے؟ تو بیٹے نے کہا والدہ کسی چیز کی آواز نہیں آ رہی، آپ کو ویسے ہی کوئی وہم پڑ رہا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد والدہ نے پھر کہا بیٹا کوئی آواز آ رہی ہے، کس چیز کی آواز ہے؟ تو بیٹے نے پھر کہا والدہ یہ صرف آپ کا وہم ہے، کوئی آواز نہیں آ رہی۔ تو تھوڑی دیر کے بعد والدہ نے پھر تیسری مرتبہ کہا بیٹا کوئی آواز آ رہی ہے، کس چیز کی آواز آ رہی ہے؟ تو بیٹے نے پھر تھوڑی سی سخت آواز میں کہا والدہ کوئی آواز نہیں آ رہی، یہ صرف آپ کا ایک وہم ہے۔ تو اس کے علاوہ اس نے 7 مرتبہ جب اس طرح کہا تو وہ بیٹا سخت آواز میں کہنے لگا والدہ آپ میرا دماغ کیوں خراب کر رہی ہیں، میرا دماغ کس لیے چاٹ رہی ہیں، حالانکہ کوئی آواز نہیں آ رہی۔ تو جب 7 مرتبہ کہنے کے بعد وہ بیٹا غصے ہونے لگا تو والدہ نے اس بیٹے سے کہا بیٹا جاؤ فلاں جگہ پر صندوق پڑا ہے، اس میں ایک کاپی پڑی ہے، اسے اٹھا کے لے آؤ۔ تو بیٹا اٹھا کے لاتا ہے تو والدہ اس بیٹے سے کہتی ہے کہ بیٹا جب تو چھوٹا تھا، کہ جب تو مجھ سے پوچھتا تھا ایک چیز کے بارے میں 70 مرتبہ بھی تجھے بتاتی تھی، لیکن کبھی میں نے تجھے اس طرح نہیں کہا جس طرح تو نے مجھے کہا۔ تو اپنے صبر کا اور میرے صبر کا موازنہ کر کے دیکھ کہ تو مجھ سے 70 مرتبہ 100 مرتبہ بھی کوئی چیز پوچھتا تھا تو ہر مرتبہ میں تیرا چہرہ چومتی تھی اور تجھے اس چیز کے بارے میں بتاتی تھی۔ تو اللہ خالق کائنات نے ہمیں والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم دیا، فرمایا کہ ان کو اف تک بھی نہ کہو اور انہیں جھٹکو بھی نہ۔ اللہ خالق کائنات اپنے والدین کا ادب و احترام کرنے کی اور ان کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔